ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ پر، اپنی روح پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ جیسا ہمارے معاشرے میں ہی کہا جاتا ہے کہ عورت اکیلی نہیں رہ سکتی، عورت کچھ نہیں کر سکتی مرد کے بغیر۔ یہ سوچ جو ہے وہ اب ہمیں اپنے اندر سے اس کو ختم کرنا ہے، نکالنا ہے، کیونکہ مجھے یہی کہا گیا کہ تم جو ہو وہ اپنے آپ کو بالکل ایک بے بس سا جیسے ہو محسوس کرنے لگی تھی اپنے آپ کو، کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ میرے جو بھی میری شادی ہوئی اور جس طرح میرے ساتھ سلوک ہوا شادی کے بعد، مجھے بہت زیادہ میرے مجھے ہر وقت جو ہے وہ نیچا دکھایا جاتا تھا، مجھے ہر وقت یہ احساس کرایا جاتا تھا کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو میں ہر وقت جو تھی وہ ایسا مجھے بنا دیا گیا، مینٹلی میں ایسی ہو گئی تھی کہ میں بس ہر بات کے لیے سوچنے لگی تھی۔ حالانکہ میں انڈیپینڈنٹ تھی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، لیکن ڈرتی بہت تھی کہ اگر میں یہ کروں گی تو یہ نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ کہہ دیں۔ اس طرح کی سوچ میری بہت ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے، اور یہ کہ آگے کیا ہوگا اس کی فکر کرنا چھوڑیں، بلکہ جو آپ کا یعنی ہم اپنے پاسٹ میں رہتے ہیں یا فیوچر کی فکر کرتے ہیں، پریزنٹ میں رہنا بھول جاتے ہیں۔ جبکہ مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنے پریزنٹ میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور جب آپ کا پریزنٹ آپ اچھا گزاریں گے تو آپ کا فیوچر خود بخود اچھا ہوگا۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ اپنے جو کچھ بھی میرے پاسٹ میں ہوا میں اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی، اس کے بارے میں ہر وقت ذکر کرتی رہتی تھی، کہتی رہتی تھی، کیونکہ جو بھی مجھے نیگیٹیوٹی کھلائے گی اس کی وجہ سے میں اسی ایک چکروں میں پھنس کے رہ گئی تھی، نہ میں ان کی سوچوں سے نہیں نکل پاتی تھی، میں ان باتوں کو بار بار سوچتی تھی، وہی چیزوں کو اپنے سوچ سوچ کے جو اپنے آپ کو دکھی ہر وقت محسوس کرتی تھی، اور کبھی اگر کوشش کرتی تھی کہ بچوں کے ساتھ لائف کو انجوائے بھی کروں، یہ سب کروں، لیکن بار بار رہ رہ کے وہی باتیں کہیں نہ کہیں میرے زبان پہ آتی رہتی تھی، جو میں نہیں بھی چاہتی تھی کہ میں کروں، لیکن پھر بھی میں کرتی تھی۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ میری پوری لائف جو بھی مجھے نیگیٹیوٹی کھلائے گی اس کی وجہ سے میں نے اپنی لائف خود نہیں گزاری ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی لائف خود نہیں گزاری، مجھ سے میری زندگی گزروائی گئی ہے۔ کیونکہ اب میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ ان کا یہ کہنا کہ تمہاری زندگی تمہارے لیے ایک لیسن ہے، تمہارا لرننگ پروسیس تھا۔ تو مقصد یہ کہ میں جو زندگی گزارنا چاہتی تھی وہ میں نہیں گزار سکی، جو میں کرنا چاہتی تھی وہ میں نہیں کر پائی، میں ہمیشہ وہ کر رہی تھی، میں ہمیشہ وہ زندگی گزار رہی تھی، میں چاہتی نہیں تھی۔ میں جب کچھ سوچتی تھی، میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، میں ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتی تھی کہ کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اور اگر میں یہ جو صحیح فیصلہ ہوتا تھا میری سول مجھے بتاتی بھی تھی کہ اگر مجھے یہ کرنا ہے، لیکن میں کرتی وہ تھی جو مجھے نہیں کرنا ہوتا تھا، جس کا مجھے غصہ بھی تھا، اینگر بھی تھا، جو میری اویکننگ کرائے گی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کروایا گیا، کیونکہ ہم جب تک ہماری اویکننگ نہیں ہوتی ہم جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جو ہم سے کروایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے کٹ پتلی ہے، یعنی پپٹ کی طرح ہم ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں یا ایکٹ کر رہے ہیں پپٹ کی طرح، ہم خود سے نہیں کر پاتے کچھ بھی۔ تو میری زندگی بالکل اس طرح کی گزری کہ میں جس کو کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی خود نہیں گزاری، مجھ سے زندگی گزروایا گیا ہے، اور شاید یہی لائف نہیں بلکہ پاس لائف سے بھی، میں ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کس لائف سے، کیا میری پوری زندگی میرے لیے یہ پروسیس جو بھی گزرے میرے اوپر، زندگی میں جو بھی حالات گزرے، کیا وہ ایسی ہی میری پوری زندگی گزری ہیں، جس کو ہم اسلام میں تو خیر نہیں اس کو مان رہے تھے کہتے ہیں، لیکن اب اوینی کے بعد میں کہتی ہوں کہ ریکارنیشن جو ہوتا ہے، یہ جس کو کہتے ہیں کہ جنم، ہم نے کئی جنم لیے، تو ہماری سول انرجی جو ہے، ہماری سول جو ہے وہ کئی زندگی گزار چکی ہے۔ تو مجھے اب ایسا بھی لگتا ہے کہ میں نے اپنی اسی زندگی میں نہیں بلکہ پاس لائف میں بھی جو کچھ میں نے زندگی گزاری وہ میں نے گزاری نہیں بلکہ مجھ سے گزروائی گئی۔ میں جو زندگی شاید گزارنا چاہتی تھی وہ میں نے گزاری نہیں۔ آئی ڈونٹ نو، یہ میرے ہم سے یہی کہا گیا کہ ہم اپنی زندگی اپنے سول کانٹریکٹ کے حساب سے گزارتے ہیں، تو میرا ایسا کیا سول کانٹریکٹ تھا میں بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بہرحال بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے، اپنے آپ سے مطلب ہے اپنی روح کے اوپر،
کیونکہ ہمارے اندر جب روح پھونکی گئی، وہ ہمارے اندر جو روح کی طاقت اور انرجی ہمیں دی گئی، وہ ہم نے اس وقت یہی وعدہ کیا اور یہی پرومس کیا تھا کہ ہم اپنی اس روح کو کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کریں گے۔ لیکن حقیقت میں ہے کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو، اپنی روح کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو تو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے جسمانی حساب سے ہم جو بھی جینڈر میں ہیں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یا جو اپنے جینڈر نہیں بھی بتاتے ہیں، جو بھی انسان ہے وہ اپنی روح کو بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ہم سب کو جو ہے وہ اپنے آپ کو روح کے حساب سے دیکھنا ہے، انرجی کے حساب سے دیکھنا ہے، اور ہم سب ایک ہی انرجی ہیں۔ تو ہمیں یہی چیز کو سمجھنا ہے، تبھی دنیا سے جو یہ برائیاں اور ظلم بھی ختم ہوں گے۔ آج کل جو دنیا میں اتنا تشدد ہو رہا ہے، عورتوں پہ بھی، مردوں پہ کسی اور طرح سے ہے پریشر ہے، اور عورتوں پہ کسی اور طرح سے ہے، تو یہ چیز کا خاتمہ جبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو سمجھنے لگیں گے، اپنی اصل پاور کو، اپنی اصل طاقت کو سمجھنے لگیں گے، اور دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں گے، تبھی ہماری جو ہے وہ کامیابی ہوگی، تبھی ہماری زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی۔ ورنہ وہی ہے کہ ہم بس ایک اندھیر نگری کی طرح جو ہے نا وہ دنیا کو بنا دیا ہم نے، کہ بس چلے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی بات کی نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی اس بارے میں سوچنا چاہتا ہے، ہر کوئی ڈر رہا ہے، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، کہ بس ہمیں کیا، ہم اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں تو ہمیں دوسرے کی کیا پرواہ کرنی ہے۔ مانتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے، میں نے بھی کہا کہ سیلف لو کریں، سیلف کیئر کریں، پر سیلفش نہ ہوں۔